جب کوئی خاتون کوئی باغیانہ جملہ بولتی ہے، مثلا میں تم سے ڈیورس لے لوں گی یا میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، تو اس پرسن کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے کنٹرول سے چیز نکل رہی ہو. پہلی دفعہ کسی پر ہاتھ اٹھتا ہے تو اس کو ڈیل کیے جانے کا آغاز تو تب ہونا چاہیے. لمبی رفاقت کے بعد اس طرح کا واقعہ رونما ہونا، جیسے آپ دیکھیں کہ ڈیورس ریٹ میں اب بڑی ایج کی ڈیورسز بھی دیکھنے میں کافی زیادہ آتی ہیں. تو یہ جو ڈیورس کا کوئی یا اس طرح سے کسی پر ہاتھ اٹھانا، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. آپ اگر اس کی ہسٹری پہ جائیں گے نا اس واقعے کی، تو آپ دیکھیں گے کہ ان ٹیچر کے ساتھ ان کی بد کلامی یا ان پر ہاتھ اٹھائے جانے کے پیچھے کئی واقعات ہوں گے. اور بعض اوقات خواتین بھی یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ پرووک کرتی ہیں. سمجھ لینا چاہیے کہ جب کوئی اس طرح کا انداز اپناتا ہے تو اسی سیریز کا آغاز ہے جس میں آگے چل کے اگلے سٹیپس ہیں. تو یہ جو دماغی بیماریوں میں میل کے اندر دماغی طور پہ کیمسٹری چینج ہوتی ہے، تو اس میں ایکچولی جب کوئی خاتون کوئی باغیانہ جملہ بولتی ہے، مثلا میں تم سے ڈیورس لے لوں گی یا میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، تو اس پرسن کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے کنٹرول سے چیز نکل رہی ہے. میرا اس کے ساتھ جو کنٹرول والا بیہیویئر تھا وہ اس وقت فلاپ ہو تو رہا وہ ہے. جو تو ٹریگر ایک پوائنٹ ہوتا ہے، وہ جو ٹریگر جی جملہ ہے، یا وہ جو ایک ایسی کیفیت جس میں چیزیں بالکل ہی بگاڑ کی طرف یا انتہا کی طرف جا رہی ہیں، وہاں میں پھر کون کردار ادا کرے؟ دونوں کو یقینی طور پہ کرنا چاہیے، لیکن کسی ایک کو تو پہل کرنی ہوگی. جگہ تبدیل کر لیں یا کوئی ایسی آپس میں ایگریمنٹ دونوں میاں بیوی کر لیں، لائف پارٹنر کر لیں، اگر میاں بیوی کے درمیان یہ معاملہ ہے تو جس سے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، یا کم از کم ان کے گھر کا ماحول خراب نہ ہو، بالکل ایک دوسرے کی خاتمے تک بات نہ پہنچ جائے. اور خاص طور پہ جو بچے یا ارد گرد کا ماحول ہے وہ بھی تو اس سے متاثر ہوتا ہے. جی، جو ایک نارسسسٹک انجری ہے نا، جب اس سے وہ شوہر کوئی ایسا جس کے اندر کسی بیماری یا کسی اور سچویشن کی وجہ سے اس وقت سائیکوسس، پیرانویا، دماغی کیمسٹری چینجڈ ہے، اس کے دماغ میں جو ہے وہ ایک پردہ چھایا ہوا ہے. تو ایسے میں اس سچویشن کو ہینڈل کرنے میں خاتون زیادہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ وہ جو اس وقت ایگریسو ہوا ہے نا، ایگریسو کو اس موقع پہ چیلنج کر کے آپ روک نہیں سکتے. تو ایگریسو بندے کو کہ ایگریشن کو اگر آپ چیلنج کر دیں گے تو وہ اور پرووک ہوگا. لہذا اس صورتحال میں اس کو بالکل ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے جیسے کہیں گھر میں سانپ آ جائے تو ہم بچتے ہیں. خواتین تو چھپکلی سے بہت ڈر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ کوئی جان لیوا کام نہیں کرتی. تو اس میں جیسے سانپ یا بچھو یا کوئی شیر یا کوئی ایسا جانور جو کہ نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، ہم اس کو چھوڑ کے اس سے اوائڈ کرتے ہیں. تو ایگزیکٹلی اسی طرح اس وقت وہ جو انسان ہے وہ ایک اینیمل برین سے آپریٹ کر رہا ہے. سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ اس سچویشن سے آپ اپنے آپ کو اوے کر لیں. نمبر 2، اس کو چیلنج نہ دیتے ہوئے اپنے سپورٹ سسٹم سے رابطہ کریں. سپورٹ سسٹم سے مراد گھر والے بھی ہیں اور قانون میں بھی ایسی گنجائشیں موجود ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ خواتین کے حق میں کافی زیادہ اچھی قانون سازی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن تو محسن نواز صاحب، جو کہ ہمارے دین نے بھی بتایا ہے، ہمیں صبر و تحمل کا صبر بھی دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں طریقہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے درمیان بھی جھگڑا ہو گیا، دو فریقین کے درمیان، تو ایک تو جگہ تبدیل کر لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ جائیں، اور پانی جو ہے وہ لازمی پی لیں تاکہ جو ماحول ہے وہ تھوڑا تبدیل ہو اور تنازع جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تھم جائے تاکہ سوچنے اور سمجھنے کا وقت مل جائے. تو اس طریقے کو اپنی زندگیوں پر لاگو کر لینا کتنا بہترین طریقہ ہوگا، کتنا فائدہ اس سے حاصل ہوگا کہ آپ کسی کو قتل کرنے کا سوچ بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں سے جگہ تبدیل کر لیتے ہیں، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کرتے ہیں، تو شاید جو آپ کا برین جو کہ اس وقت آپ کو پرووک کر رہا ہے کہ آپ اگلے کو مار دیں، اس کی جان لے لیں، شاید وہ نارملائز ہو جائے اور شاید وہ آپ کو اس چیز سے منع کرے کہ اب یہ نہیں کرنا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ اگر اس وقت ایک ڈیلیبریٹ ڈیلے اس میں دیا جائے، یعنی کہ جب بھی ہم کسی ڈائلاگ پر جاتے ہیں نا، تو ہم اس ڈائلاگ پر، اس سچویشن پر فوراً کے فوراً نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ابھی اسی نشست میں، اسی موقع پر اس کا کوئی نتیجہ نکالنا ہے، اور یہ ساری کی ساری خرابیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. اگر ہم اس موقع پہ اپ ہولڈ کرنے کی ایک صلاحیت حاصل کریں. اب جو بکھرا ہوا ہے نا، اس کا اس وقت دماغ نہیں کام کر رہا. جس پر وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، جس کو سمجھ آ رہی ہے بات کی، جو اس وقت نشانہ بن رہا ہے، ایکچولی اس وقت زیادہ ذمہ داری اس پر عائد ہو جائے گی. کیونکہ جس کے دماغ کے اندر چینجز آئے ہوئے اس کو تو پتہ ہی نہیں نہ چل رہا. ہاں،
اس سچویشن سے پہلے جب چھوٹے چھوٹے ایسے کوئی واقعات گھروں میں ہونے لگتے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جس میں خاتون ان واقعات کو رپورٹ کرنا چھوڑ دیتی ہے, اس پر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. ایکچولی جب پہلی دفعہ کسی پر ہاتھ اٹھتا ہے تو اس کو ڈیل کیے جانے کا آغاز تو تب ہونا چاہیے. بہت شکریہ